بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7 کلاس کی آپ کا جو آج ہم نے لرننگز کی تھیں غزوہ تبوک کی، اس کا لانگ کوسچن ہے، شارٹ کوسچن اور آبجیکٹیو آپ لوگ کر چکے ہیں۔ تو جو آپ لوگوں نے آبجیکٹیو اور لانگ اپنا شارٹ آنسرز کر لیے ہیں، اس کی آپ کائنڈلی کام سبمٹ کروا دیجیے گا اپنا۔ اور یہ والا کام پہلا سوال ہے، اس کو آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور یہ کام بھی آپ نے سبمٹ کروانا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کا لانگ کوسچن میں تفصیلی سوالات کے جوابات میں غزوہ تبوک کیوں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ رجب 9 ہجری کو یہ غزوہ پیش آیا۔ روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اپنے 40,000 کے لشکر کے ساتھ۔ اس کا یہ خیال تھا کہ مسلمان قحط سالی اور تنگ دستی کی وجہ سے جنگ کرنے سے انکار کر دیں گے اور ہمت چھوڑ کر جھک جائیں گے، لیکن اس کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بلند ہمت و حوصلے اور خدا پر یقین رکھ کر تبوک کے مقام پر جا پہنچے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سالاروں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 دن قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدا پر یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنے والے صحابہ کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ ہرقل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تیاری اور پیش قدمی دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اللہ تعالیٰ کی بدولت پہلے ہی بہت تھا، مگر غزوہ تبوک کے بعد مزید بڑھ گیا، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور دین اسلام کو بہترین دین جان کر اسلام قبول کر لیا۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ غزوہ تبوک کب پیش آیا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں، اور یہ کیوں پیش آیا، کیونکہ مسلمانوں کی طاقت کو پہلے سے زیادہ ابھار کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے لانا تھا، کہ جو انسان ہرقل وہ بھی کافی طاقتور تھا، لیکن وہ مسلمانوں سے ڈرتا تھا، لیکن اس کا کیا خیال تھا کہ شاید مسلمان جو ہیں قحط سالی اور جو ہے تنگ دستی کی وجہ سے ہار مان جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اس کے برعکس یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو کہنا ہی چاہیے طاقت ہے وہ زیادہ بڑی ہو گئی، اور اس غزوے کا ہمارے پاس یہ فائدہ ہوا، اور یہ اس وجہ سے پیش آیا کہ مسلمانوں کی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ریپوٹیشن بڑھا سکیں۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 2 ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور کام سبمٹ کروانا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح مالی مدد کی؟ اس میں مال کے ذریعے سے کی جانے والی مدد کے بارے میں بات کی گئی ہے، پوچھا گیا کہ کس کس نے کیسے کی۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کو تبوک کے مقام پر پیش آیا۔ غزوے کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی استطاعت یعنی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قیامت تک قائم رہنے والی مثالیں پیش کیں۔ مثالوں میں دیکھ لیجئے کون کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ جو صحابہ معذور یا کسی بیماری میں مبتلا تھے اور ان کے پاس کوئی مالی چیز نہیں تھی یا کسی بھی مالی لحاظ سے مدد نہ کر سکے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان کا نذرانہ پیش کیا، سچے ایمان کے جذبے کے ساتھ، کہ ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ جہاد میں شرکت لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں ایک موقع دے دیجئے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو، جو اس طرح کے لوگ تھے، جو اس طرح کے صحابہ کرام تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسی جگہ پر رکنے کی تلقین کی کہ وہ وہاں رہ کر ہی اپنے لوگوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ لوگوں نے اسی طرح سے لکھنا ہے، آپ کو پکچرز بھی اپلوڈ ہو جائیں گی، جہاں جہاں مارکر کا یوز کیا گیا وہاں مارکر کا یوز کرنا ہے، اور پیٹرن آپ کا یہی ہے، ود مارجن لائن اینڈ اینڈنگ لائن۔ یہ کام یاد کرنا ہے، دونوں سوال یاد کیجئے گا، دونوں سوال لکھیے گا اور یہ کام سبمٹ کروا دیجئے گا، اور اس کے اندر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو وہ آپ لوگ پوچھ لیجئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔